آپ کو کب پتہ چلا ہے خان صاحب کے بارے میں اور آپ یہاں پہ کس وقت پہنچی؟ ہمیں شام کو پتہ چلا تھا، تو رات کو ہم نے بہت آشکونے آنے کی، اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، مگر جہاں تک ہم پہنچ سکے پہنچے تو بہت حالات جو تھے نا بڑے گھمبیر ٹائپ کے لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک خوف زدہ ماحول سا پیدا کر دیا تھا، مگر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ اس خوف کو عبور کرتے ہوئے وہ سارے پہنچے ہوئے تھے، اور اتنا زیادہ رش تھا کہ میں اپنے آپ کو بڑا ادنا سمجھ رہی تھی کہ ان کی جذبات اور ان کے مطلب بہادری کو دیکھ کر نا۔ اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے لیٹ نائٹ نا انہوں نے لائٹس بھی بند کر دی تھی، سب کچھ بند ہو گیا؟ سب کچھ بند کر دیا تھا، لائٹس بند کر دی تھی، اور کافی نفری کھڑی ہوئی تھی، پولیس کی بھی تھی، اور کچھ رینجرز ٹائپ کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے، اور اس طریقے کا ماحول تھا کہ جیسے کہ خدا نہ کرے پاکستان میں جنگ چڑھ گئی ہو، جیسے پتہ نہیں کوئی کون دشمن آ گیا ہے باہر کا اور اس کو پکڑنے کی سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ تو بہت ہی مطلب نامناسب قسم کا ماحول کر دیا تھا کرنے والوں نے۔ تو دوسری بات یہ میری کہنے کی بڑے دل دکھ یہ رہا تھا کہ پاکستان کی کم سے کم 80% عوام جو ہے نا وہ اس لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جو بھی نظر آ رہا ہے اس کے باوجود بھی کسی بھی پارٹی کے کسی بھی لیڈر کو بلا وجہ اس طرح دھونس دینے کی اور بلا وجہ اس طریقے سے نہ لوگوں کو ہراساں کرنے کی، اور کسی ایک دو بندے کو پکڑ کے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں کس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کتنی زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے، دہشت پھیلانے کی اور ایک ایسی فضا پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمارا ملک ہے، جمہوریت ہے، ہر انسان کو رائٹ ہے بولنے کا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، اور اگر کہہ رہا ہے تو اپنے حق کے لیے حق مانگ رہا ہے۔ صرف خان بھی جو مانگ رہے ہیں، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں، اور کسی نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے جو ان کے لیے باعث بے عزتی تھی تو دیکھیں کورٹ کھلی ہے، آپ اس کا مقدمہ چلائیں، اس کو سزا ہو، اس کو جرمانہ ہو، مگر فزیکلی اس کی طبیعت اس کو اس طرح تباہ کر دینا، ان کی ماں بہنوں گھر والوں کا کیا حال ہوگا یہ تو جانتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو نا، اس طرح تو بلی چوہے کو بھی نہیں مارتے، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے حالت برا، اگر چوہے کو مارتے بھی تو جان سے مار دیتے ہیں کہ وہ ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے اتنا برا اس کا حال کیا۔ اب انہوں نے ان کو جو ٹارگٹ نظر آیا تو وہ عمران خان، کہ عمران خان کی بولتی بند کریں، عمران خان کو کسی طرح پکڑنے کی تو ان میں جرت ہے ہی نہیں۔ دیکھیں جرت سچائی کی ہوتی ہے، جرت ایمان کی ہوتی ہے، جرت ان کی ہوتی ہے جن کے پیر ہوتے ہیں، ان کے پیر نہیں ہیں، نہ ان کو دور سے نہ بوٹ نظر آ رہے ہیں، مگر پیر ان کے ننگے ہیں، تو لہٰذا یہ بوٹ کا سہارا لے کے پیروں پہ ڈال کے نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ بھی عقل مند ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دینا، جو بھی حالات ہیں یہ بڑے لیول کے حالات ہیں، مگر انہوں نے اس لیول کو اپنانا کا سہارا لے کر نا ان چھچوری سی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چور ہیں، ان کے دامن بھیگے ہوئے ہیں، بھیگے ہوئے دامن کے ساتھ یہ آگے بڑھ نہیں سکتے، تو لہٰذا یہ اتنا بڑا کام کر نہیں سکتے کہ خان کو خدا نہ کرے اس کے دشمنوں دور کے اس کو وہ اریسٹ کریں۔ اریسٹ کرنے کا عوام کے دل میں چونکہ ان سے محبت ہے، ان کا جذبہ ہے، وہ اپنے خان کے لیے یہ جملہ سن بھی نہیں سکتے، لہٰذا وہ اکٹھے ہو گئے کہ خان کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے یا اس کے قریب بھی آئے، اس کے گھر کی طرف بھی کوئی آئے غلط نگاہ سے، تو ہم اس سے بہت دور پہلے کھڑے ہوئے ہم نشانہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک دھونس جمائی تھی، جرت نہیں تھی ان کی اریسٹ کرنے کی، نہ کوئی وارنٹ تھے، وارنٹ بھی نکال دیے تو جعلی قسم کے، اس وارنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ جب تک کوئی انسان کوئی جرم نہ کرے، کوئی چیز آپ پیش نہ کریں تو کس طرح آپ کیا کہتے ہیں کسی کی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں؟ ہمیشہ جرم کے اوپر کسی اس کے اوپر آپ ایف آئی آر بھی کٹتی ہے اور وارنٹ بھی نکلتے ہیں، بلا سود بلا وجہ ایک جمہوری حکومت کے اوپر کسی کے کہنے پر اور اپنی عوام کو سچائی بتانے پر، اس کو تبلیغ کرنے پر، سکھانے بٹانے پر، اس کو بتانے پر کہ میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، پیچھے آگے کھڑا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوں، قوم کے لیے کھڑا ہوں، اور اس کی دیکھیں نا اس کی سارے عمل سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ اپنے لیے نہیں کر رہا، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کیسز بنائے ہوئے ہیں، کہیں سے فنڈنگ آ گئی، کہیں سے ان کا جو چیز چرا لی، کہیں سے یہ کر لیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے نا اس کی شخصیت کو مس کرنے کی کوشش کی، مگر خدا کی شان بہت بڑی ہے، سچا انسان ہے، صحیح لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس کی اور عزت بڑھا دی،
پوری دنیا میں خان سے پیار کرنے والے، اور اس کی مزید سے مزید شہرت بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ دوسری پارٹیز کے لوگ بھی نا اس میں سچائی کو دیکھ کے اس کو جوائن کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ثبوت آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا۔ آپ ایک چینل کے ہیں یا کسی بھی میڈیا یا کسی فورم سے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سالوں میں جو ہمارے جلسے ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی تھی، اور ابھی جو ان دنوں دو چار مہینے میں جلسے ہوئے ہیں پوری پاکستان میں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس کا دوسرا اندازہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے ARY چینل کو ختم کر دیا۔ بھئی وہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، وہ کس طرح اپنے اخراجات پورے کرے گا، اور اسے کس بات کا آپ ثبوت وہ لے رہے ہیں، کس بات کا لے رہے ہیں؟ یہی نا کہ وہ خان کا موقف بیان کر رہا ہے، یہی بات ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خوفزدہ ہیں کہ عوام نہ جانے، یہ ان کی سوچ اتنی ہے، ویژن تو ہے نہیں ان کے پاس۔ ارے عوام تم سے نہیں جانے گی تو اور جگہ سے نہیں جانے گی، پورا YouTube پڑا ہوا ہے، پورے چینلز پڑے ہوئے ہیں، ہر بندے کے پاس اتنے واٹس ایپ ہے کہ ایک بندہ واٹس ایپ کرتا ہے تو 400 سے 800 بندوں کے پاس خان کی تبلیغ، خان کی بات، خان کی پروگریس، خان کی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس سوشل میڈیا کی دنیا میں سے باہر نکلیں، یہ اپنے جو گرم گرم صوفے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا چوری کے پیسے سے، وہاں سے یہ اٹھے اور سچائی سے سوچے۔ اگر ان کو ملک چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو جائیں پیسہ لے کر آئیں، قوم کا جو قرضہ ہے وہ اتار دیں اور آ جائیں کہ بھئی دیکھو ہم نے لیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، قوم ہمیں معاف کرے، اور یہ قرضہ اتار کے نا تو پھر آپ سچے ثابت ہو جائیں، آپ آ جائیں۔ ہمیں تو ملک کی اچھائی اور بہتری چاہیے نا، تو ٹھیک ہے آپ آ جائیں، مگر ہم چور ڈاکو کو تو نہیں بٹھانا پسند کریں گے۔ کوئی ملک نہیں پسند کرتا بھائی، کوئی انسان گھر میں کسی چور کو نوکر نہیں رکھتا، گارڈ نہیں رکھتا، کوئی نہیں رکھتا، اس کی بھی چھان بین ہوتی ہے۔ تو ہمارے دیکھو نا، اب الیکشن کمیشن کی بات آتی ہے یا کسی کی بھی بات آتی ہے تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس پوسٹ پر، اس عہدے پر جو ان کو بٹھایا ہے تو ان کے بغیر چھان بین کیے بٹھایا ہے، کیسز ان پر چل رہے ہیں۔ آپ سچائی کے ساتھ اپنے کیسز ختم کریں، پیسہ واپس لائیں، پاکستان کے سامنے سرخرو ہوں، آ کے بیٹھ جائیں، ختم ہو گئی بات۔ مگر وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کے دل غلط چیزیں کھا کے 30 سال سے انہوں نے پتھر ہو گئے ہیں، کالے ہو گئے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی ہے نا، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، مہر لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہمارے خان کو زندگی صحت عطا فرما، پاکستان کے لیے خوشگوار، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو جو سچائی کے راستے پر آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو پچھلے 15-20 سال سے خان کی باتیں سن کے سچائی کو اور ایمان کو پختہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ ایمان شٹر نہ کرنا ہے۔ خان کو ضرور موقع دے، اس کی زندگی صحت کا بھی، اور اس کو ملک کو ہاتھ میں لے کے پاکستان کو اور ترقی اور افضل طریقے سے چلانے کا موقع دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔